الرحمن الرحیم، لے جی شروع کرتے ہیں ہم۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ شاہ ولی اللہ نے فوز الکبیر کتاب لکھی ہے، تو کون اس کے پانچوں ابواب کے نام بتائے گا؟ ایک کلیہ بھی میں نے بتایا تھا کل، بھول گئے؟ جی جی، کفش، علوم قرآن، علوم خمسہ، جی نہیں، فے سے فہم قرآن، وہ فنون تفسیر اگلا دوسرا فے ہے۔ جی، اور تیسرا علوم الخمسہ یا علوم پنجگانہ، جی سارے کوئی بھی نام لے لیں آپ۔ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے مفاتیح الغیب۔ مفاتیح الغیب کس نے لکھی تھی؟ نہیں، مفاتیح الغیب اس کے دو تین چار تین نام ہے اس کے: تفسیر رازی، تفسیر کبیر، یہ امام رازی نے لکھی تھی، محمد بن عمر نے۔ ہاں جی، امام فخر الدین رازی کا نام محمد بن عمر تھا، اور یہ تفسیر بالماسور ہے کہ بالرائے ہے؟ ہاں جی، یہ تفسیر بالماسور ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل قابیل کا ذکر آیا ہے، تو حابیل نے قابیل کو قتل کیا ہے، قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا؟ قابیل قاتل ہے، ٹھیک ہے، کاف سے قاتل، کاف سے قابیل، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے وہ کل میں نا آج اسکرین شیئر پہ کر کے بتا دیتا ہوں، مجھے یاد آ گیا۔ یہ دیکھو ابھی وہ، پھر انشاءاللہ نہیں بھولے گا آپ کو۔ اف، اف کفش، ٹھیک ہے۔ عین سے علوم القرآن، فا سے فہم القرآن، کاف سے قرآن کا اسلوب، فا سے فنون تفسیر، شین سے شرح غرائب القرآن۔ ٹھیک ہے، جی جی، جی، اور نہیں وہ کام بڑا لمبا ہوگا، وہ بہت لمبا کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی وہ کیونکہ ہم وہ آ گیا نا، ابھی ایڈ بھی آ گیا ہے، ابھی وہ بہت لمبا کام ہو جائے گا۔ ہم نا سموتھ چل رہے ہیں، ہماری آپ کو پتہ ہے کتابیں پہلے کلیئر ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آپ ان کتابوں کو بھی ساتھ ساتھ رکھیں، گائیڈ بھی چلے گی، تو ساتھ ساتھ سوال ذہن میں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ جی، نبوت کس عمر میں ملی تھی؟ وہ آپ 950 سال کی عمر میں سوال کر رہے ہیں؟ یہ نا سوال پہلے بھی ہوا ہے، اس کا ماما حل نہیں ہوا نا، ٹھیک ہے۔ اوور آل نبوت جو ملتی ہے نبیوں کو 40 سال کے بعد ملتی ہے، لیکن اگر قرآن ان کی عمر کا 1050 1050 سال ان کی عمر بتائی جاتی ہے، اور بتایا گیا 950 سال تبلیغ کی، تو اس لحاظ سے پھر 100 سال بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہی سوال کرنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ کیا کیا؟ ان کی ٹوٹل عمر نا 1000 سم تھنگ تھی، اور 950 سال تبلیغ کی ہے، سورہ نوح میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جی، 480 سال کی عمر میں ان کو ملی ہے نبوت، کنفرم ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں، جس کو جو معلومات ہو وہ دے،
ایک دوسرے کا فائدہ ہوگا، اس میں کوئی اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں۔ ہوں۔ ہاں وہ اصل میں وہ پھر ان کی عمر کتنی ہے، بیٹے کتنے ہیں، وہ آتے ہیں بس اس میں نا، وہ اگر کوئی، ہاں ابھی ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں، زلزلہ کس قوم پہ آیا تھا؟ قوم سمود پہ زلزلہ آیا تھا کہ شعیب علیہ السلام پہ؟ قوم سمود پہ نہیں آیا تھا، شعیب علیہ السلام پہ آیا تھا۔ حضرت جو ہے نا شعیب علیہ السلام، یہ کن کی اولاد تھی؟ ان کے دادا کا نام پتہ کیا تھا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام، یہ مدین، یہ جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹا تھا نا اسماعیل علیہ السلام، اور ایک اسحاق، اور ایک تیسرا اور بھی بیٹا تھا، ٹھیک ہے؟ تو تین ان کے بیٹے تھے، ان سے پھر نسل آگے چلی تھی۔ اچھا جی، آگے سوال، سوال بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے، سوال بالکل آسان ہے۔ سید الآیات تو آپ کو پتا ہے آیت الکرسی ہے، ٹھیک ہے؟ مائدہ، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ بھی پتا ہے آپ کو، دسترخوان کیا ہے؟ دسترخوان کیا ہے؟ خبر مشہور میں کتنی کم از کم روایت کی تعداد ہوتی ہے؟ کل بات ہو چکی تھی، اور متواتر میں کتنی ہوتی ہے؟ پانچ، متواتر میں پانچ ہوتی ہے۔ جس کتاب کو صحابہ کے نام کی ترتیب کے ساتھ لکھا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ کل بھی بات ہوئی۔ مسند، اور معجم کسے کہتے ہیں؟ جو شیخین کے نام، جو اپنے استاد یا شیوخ کے نام کو ترتیب سے لکھا جائے اس کو جو معجم، میم عین جین میم، ٹھیک ہے؟ مکسرین صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ سات، یہ اس سال بھی پی پی ایس سی میں سوال آیا تھا کہ حضرت عائشہ کا نمبر کون ہے؟ مکسرین، مکسرین کہتے ہیں ایسے صحابہ جن کی جو روایتیں کرتے ہوں لیکن ہزار سے اوپر ان کی روایات ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پہ حضرت ابو ہریرہ کا 5374، دوسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ 2630 ہے، تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ انس بن مالک 2260 ہے غالباً، یا 80 ہیں۔ چوتھے نمبر پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 2210، ٹھیک ہے؟ تو یہ مکسرین صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ سات، سات۔ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ استحسان کا سب سے زیادہ استعمال کس نے کیا تھا؟ یہ ہم نے فقہ کی کتاب پڑھی تھی نا، استحسان کی تعریف ہی پڑھی تھی۔ استحسان کی تعریف کیا ہے؟ اس استحسان کی تعریف کیا ہے؟ استحسان کی تعریف ادھر ہم نے پڑھی تھی کہ آسانی دینے کے لیے نا، آسانی دینے کے لیے جو قوانین بنائے جائیں اس کو استحسان، اور مالکیاں کے ہاں مثال مرسلہ ہے، ٹھیک ہے؟ مالکی کے ہاں مثال مرسلہ ہے، اور حنفیوں کے ہاں استحسان ہے، جبکہ شواف نے اس کا رد کیا ہے، اور امام شافی کا قول ہے من استحسن فقد شارع، جس نے استحسان کیا گویا کہ اس نے نئی شریعت کا آغاز کیا۔ تو یہ تینوں کے بارے میں آپ یاد رکھنا، استحسان امام حنفیوں نے کیا ہے، اور جو ہے نا مثال مرسلہ، مثال مرسلہ کیا ہوتا ہے کہ مخلوق کے فائدے یا نقصان سے بچانے کے لیے جو نہر، پل، اور یہ طرح طرح کے کام کرنا، فلاحی کام کرنا، وہ کہتے ہیں یہ بھی شریعت کا حصہ ہے، اس کو کہتے ہیں مثال مرسلہ۔ کون سا مذہب شیعہ کے نزدیک ہے؟ حنبلی، حنبلی مذہب، حنبلی مذہب یہ شیعہ کے نزدیک ترین مذہب ہے۔
ہاں جی آیا تھا، متا کن کے نزدیک جائز ہے؟ شیعہ کے علاوہ؟ حنبلی؟ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے میں نے بتایا تھا کہ متا کتنی قسمیں ہیں؟ یہ متقینہ غالباً متا بالموقت، اور اس طرح ہوتا ہے ایک وقت نکاح موقت، ہاں نکاح کی قسمیں پوچھی جاتی ہیں، نکاح شگار، نکاح شرط، نکاح موقت، یہ اس طرح جو ہے نا قسمیں ہوتی ہیں نکاح کی۔ تو نکاح متا، نکاح متا کب فسخ ہوا تھا؟ متا یہ خیبر پہ ہوا تھا کہ ادھر ہوا تھا خانہ کا فتح مکہ کے موقع پر؟ پتہ ہے جہاں پہ گدھا حرام کیا گیا تھا وہاں متا بھی حرام کیا گیا تھا، خیبر میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، امام دار الحجرہ امام مالک کو کہتے ہیں، امام مالک کب پیدا ہوئے تھے؟ 93 تا 179، امام مالک کا دور 93 تا 179 ہجری ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ امام مالک کو جیل میں کس نے ڈالا تھا؟ سب ہی سالے ہیں نا، بولے نا مجھے پھر وہ ہو رہی ہے نا، سب ہی سالے ہیں۔ امام ابھی کل پڑھا ہم نے، ابو جعفر منصور، میں نے کل ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو بات کی تھی کہ امام ابو حنیفہ کو اور امام مالک کو ابو جعفر منصور نے جیل میں ڈالا تھا۔ ہاں ابو جعفر منصور نے جیل میں ڈالا، ہاں ابو جعفر منصور نے جیل میں کیوں ڈالا تھا؟ وہ وہی وجہ تھی کہ فاطمی جو ہے نا ان کو حکومت دی جائے، تم حکومت نہ کرو، اسی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ چلے آگے، حلف الفضول کس کے کہنے پہ تجدید حلف الفضول کس کے کہنے پہ کیا گیا تھا؟ حضرت حمزہ، زبیر بن مطلب، زبیر بن عبد المطلب، یہ ان کے کیا؟ ہاں زبیر تھا، اور یہ حلف الفضول یہ معاہدہ نہیں ہوا تھا، یہ تجدید ہوئی تھی، یہ 400 500 سال پہلے یہ معاہدہ ہوا تھا، تو یہ اس کی تجدید کی گئی تھی، نیا معاہدہ نہیں ہوا تھا یہ، دار ارقم، ہاں تجدید کی تھی۔ دار ارقم کس صحابی کا گھر تھا؟ ارکم بن ابی ارکم، کل میں پڑھ رہا تھا میں کہ ملکہ زبیدہ نے یہ اس کو نا یہ بنوایا، پھر تعمیر کروایا اور ٹھیک ٹھاک صحیح کروایا تھا، تو وہ پھر نا دار الزبیدہ مشہور ہو گیا تھا، یہ بھی آپ ذہن میں کر لینا، ٹھیک ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کس سورہ میں آیا ہے؟ ثانی سورہ توبہ میں آیا ہے۔ غزوہ احد میں جی، ہاں جی، حنبلی اور حنبلی، اچھا غزوہ احد میں آپ علیہ السلام کے پتہ ہے وہ چہرہ مبارک میں خون بہا تھا اور وار کیا تھا، کس مشرک نے وار کیا تھا؟ عبداللہ بن کمیہ، یہ بڑا مضبوط آدمی تھا، اس نے موسیٰ بن عمیر کو شہید کیا تھا، ٹھیک ہے۔ کیسر روم کے پاس خط لے کر کون گیا تھا؟ وہ میں نے کلیہ بتایا، یاد ہے نا آپ کو؟ وہ میں نے وہ کلیہ بتایا تھا میں نے، یاد ہے؟ کن مخ مہش، دال عین ہائن عین سین شین عین، بتایا تھا؟ اگر نہیں تو میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں۔ کن مخ، تنویر آپ بتاؤ کیا تھا؟ تنویر،
میں پھر نا یہ لکھ کے سینڈ کر دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے، اس میں 2 4 منٹ لگ جائیں گے۔ کن مخ کاف سے کیسر، نون سے نجاشی، میم سے مقوقس، اور خے سے خے سے خسرو پرویز، دال سے دہیا قلبی، دال عین، عین سے عبداللہ بن حذیفہ، اور ہا سے حاتب بن ابی بلتا، ٹھیک ہے، یہ اس طرح پھر نا وہ، اچھا آگے، عبداللہ بن عمر، پھر آگے تھا عین سین، عین سے جو ہے نا مخ کن مہ مہش، میم سے منظر بن ساوا، ہوزا بن علی، ٹھیک ہے، ان کے سلیت گیا تھا، اور شریم، اور آخر میں امر بن آس، وہ تھے، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا۔ حضرت علی نے کوفہ میں دارالحکومت کب قائم کیا تھا؟ حضرت علی نے کوفہ کو دارالحکومت کب بنایا تھا؟ 36 ہجری میں۔ 36 ہجری میں ایک اور واقعہ ہوا تھا، جنگ جمل کس مہینے میں ہوئی تھی؟ جنگ جمل جنگ جمل کس مہینے میں ہوئی تھی؟ محرم کے مہینے میں، کس مہینے میں؟ اور پھر اس کے بعد جنگ جمل میں حضرت عائشہ کے کتنے لوگ مارے گئے تھے، شہید ہوئے تھے؟ 9,000، اور حضرت علی کے؟ 1,000، 1,000، 1,000، 1,000، اور جنگ، ہاں، حضرت عائشہ کے 9,000، ٹھیک ہے، حضرت عائشہ کی 30,000، ہاں، اور اسی جنگ میں طلحہ اور زبیر شہید ہوئے تھے، طلحہ کو مارا شہید کیا تھا مروان نے، اور زبیر کو، آج بھی سوال آیا تھا، میں نے ڈالا تھا، امر بن جرمود نے۔ ہندو مت کا فلسفہ وشاشتا کا بانی کون ہے؟ یہ سوال آیا تھا اس دفعہ بھی۔ امر بن جرموز نے، عمر بن جرموز نے شہید کیا تھا، کرنے کے بعد اس نے بتایا حضرت علی کو، جی میں نے بڑے فخر سے اور جو ہے نا ان کو شہید کر دیا ہے، وہ اس نے پلاننگ کر کے پہلے ساتھ ملا دھوکے سے شہید کیا ہے۔ تو پھر حضرت علی نے کہا تو نے کیوں ایسا کیا ہے؟ تو پھر وہ بندہ حضرت علی کے خلاف ہو گیا، باتیں شاتیں کی، خود ہی اپنے آپ کو تلوار مار کے وہ جہنم واصل ہو گیا تھا۔ تو فلسفہ ابن صفیہ، ٹھیک ہے، عمر بن جرموز، ٹھیک ہے، یہ ابن صفیہ اس کو کہتے ہیں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، یہ کی وہی وہی ہے، یہ وہی ہے زبیر بن عوام۔ اچھا جی، ہندو مذہب میں کالی دیوی کس کی بیوی ہے؟ ہاں جی، شیوا، اس میں 3 خدایاں پتہ ہے آپ کو، برہما، وشنو، شیو، برہما کی بیوی کون تھی؟ سرسوتی، اور وشنو کی؟ لکشمی، اور اس کی شیووں کی؟ کالی ماتا، کالی ماتا اس کو کہیں گے، برہما کی سرسوتی، وشنو کی لکشمی، اور برہما یہ کائنات بنانے والا بس، اور وشنو چلانے والا، وہ کہتے ہیں برہما نے بس بنایا اور بنا کے بیٹھ گیا ہے، اور وشنو یہ چلا رہا ہے، اور شیو یہ عذاب والا ہے، ٹھیک ہے۔ اپاسک کی اصطلاح کس مذہب میں استعمال ہوتی ہے؟ اپاسک، بدھ مت میں اپاسک ہے کیا؟ یہ میرے دفعہ سامنے گزرا ہے، اس کو نشان لگا لیتے ہیں، میں اس کی سرچ صبح کروں گا، اس کی اپاسک،
اور اسٹوپا؟ ہاں، اسٹوپا ہے کیا پتہ ہے؟ یہ ایک اونچی جگہ ہے۔ ہاں یہ ایک اونچی، یہ ایک، ہاں یہ ایک اونچی جگہ ہے، اس جگہ پہ انہوں نے دفنایا، راکھ وغیرہ پھینکی، اس کو اسٹوپا کہتے ہیں، ٹوپا سے اسٹوپا، ٹھیک ہے۔ اور مینار خاموشی، یہ زرتش کا ہے نا، ٹھیک ہے، جو وہاں پہ ہاں داکما، داکما یا مینار خاموشی، داکما یا مینار خاموشی، زرتش مذہب وہاں پر جا کے نا اپنے مردوں کو ٹھکانے لگاتے ہیں۔ عہد نامہ قدیم، عہد نامہ عتیق کس کی کتاب ہے؟ یہ اس کے بارے میں نا، اس کے بارے میں انٹرویو میں سوالات آتے ہیں۔ عہد نامہ قدیم میں کتنی کتابیں ہیں؟ دو، اور جدید میں؟ اسفار خمسہ میں کتنی ہیں؟ کون کون سی؟ کون کون سی؟ ہاں، پیدائش، ہاں پیدائش، اور آگے؟ اخبار، گنتی، خروج اور استثناء اور اعداد، اعداد بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پانچ ہیں، ایک تو ہوگی نا پیدائش، پیدائش، اعداد، استثناء۔ جی بولیں۔ جی، گنتی، گنتی، استثناء، اور گنتی کو اعداد بھی کہتے ہیں نا، اعداد کہہ لیں یا گنتی کہہ لیں، اور یہ سب کا ایک طریقہ کار ہے۔ گنتی میں، گنتی یا اعداد میں قبیلے آئیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کتنے قبائل تھے، اور جو ہے نا پیدائش میں ان کا آئے گا کہاں سے لے کے کہاں تک ان کے نا، جو ان کا دور ہے۔ تو یہ ادھر ہم نے جب قابل دھیان پڑھی تھی نا، تب یہ ساری ڈیٹیل سے بات وہاں پہ کتاب میں آئی تھی، وہ آخر میں تھا نا اس کا لکھا ہوا تھا۔ تو انجیل نہیں شامل ہوگی اس میں؟ ٹھیک ہے، عہد نمبر، عہد نمبر، عہد نامہ قدیم بتا تو رہے ہیں کہ تورات ہے، متفرق کتب ہیں، اور ٹھیک ہے۔ کفارہ کا قیدہ کس کے ہاں ہے؟ اور اس کا اور اس کا مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ سولی چڑھ کے نا ساری، سارے عیسائیوں کے گناہ کا، سارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، ہم قیامت تک جو مرضی کریں، تو وہ یہ ہوگا۔ بکریوں کا نصاب کتنا ہے؟ بکریوں کا نصاب، اور اونٹوں کا نصاب کتنا ہے؟ اور گائے بھینس کا، گائے بھینس 30، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے ذویل ارحام سے مراد تو وہ ہیں جو رشتہ دار ہیں بذریعہ رحم کے، تو کتنا سے نسب جو، وہ کتنے لوگ ہیں جو نسب جن سے شادی کرنا حرام ہے؟ 7 لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ خمس مال غنیمت کا پانچواں حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ باغ فدق بھی خمس کی وجہ سے نکلا، آپ بتائیں کہ اس کا ذکر کس سورہ میں ہے؟ ہاں یس الونکا، ہاں یس الونکا انل انفال، سورہ انفال کا نام آیا، تو ایک اور سمجھ لیں کہ سب سے جو پہلا سجدہ ہے نا، سب سے پہلا سجدہ وہ کس میں آیا ہے؟ سورہ، سورہ انفال کے،
اس سے اوپر ایک آیت ہے آراف وائزا سمیو، ٹھیک ہے، ادھر ادھر آتا ہے صحیح، ٹھیک ہے، تو یہ اب خمس سب سے پہلے کب نکالا گیا تھا؟ بعض کہتے ہیں بدر میں، بعض کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں بدر میں، بعض کہتے ہیں کہ سریہ عبداللہ ابن جہش میں یا سریہ نخلا میں، وہ راجے تو بدر ہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تب انفرادی تھا اور مستقل طور پہ احکامات جو ہے نا بدر میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، کیونکہ ہر کتاب نے یہی لکھا ہے کہ پہلا مقتول، پہلا قیدی، اور پہلا جو ہے نا اس میں مال غنیمت خمس، یہ اس میں نکالا گیا تھا۔ اب ٹیکسوں کی بات آ جاتی ہے، خراج، جزیہ، عشر، کیونکہ اس میں پتہ ہر سال ایک سوال آتا ہے، ٹھیک ہے، خراج کسے کہتے ہیں؟ ہاں، غیر مسلم مالکان کی زمین سے جو، اور جزیہ زمیوں سے جو لیا جاتا تھا، یہی ہے نا، زمیوں سے، اور اور عشر، ہاں کتنا حصہ؟ 10واں حصہ، اور اگر زمین ہو، بارانی زمین ہو، بارشی زمین ہو تو 20واں حصہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جدید علم جراحت کا بانی کون ہے؟ جدید علم جراحت کا بانی ابو القاسم زہرابی ہے۔ کتاب المناظر کس نے لکھی تھی؟ جدید علم جراحت کا بانی کون ہے؟ زہرابی۔ محمد بن موسیٰ خوارزمی کس شعبہ سے تعلق رکھتا تھا؟ علم ریاضی سے، یہ کس کے دور کا تھا؟ یہ کس کے دور کا تھا؟ یہ موسیٰ خوارزمی کس کے دور کا تھا؟ کس کے بادشاہ کے دور کا تھا پتہ ہے؟ ملک شاہ۔ یاد ہے یہ جو حکومت نہیں آئی تھی اس کے بعد سلجوقوں کی حکومت تھی، جس نے اسی نے وہ بنایا تھا نا کیلنڈر، صفر بھی ایجاد کیا تھا، کیلنڈر بھی اس نے بنایا تھا، اس نے اس نے جلالی کیلنڈر بنایا تھا، جلالی کیلنڈر، وہ عمر خیام تھا، ہاں ہاں جی، سوری سوری، وہ عمر خیام تھا جلالی کیلنڈر والا، ٹھیک ہو گیا، اس نے صفر ایجاد کیا تھا، اس نے الجبرا، الجبرا اور المقابلہ کے نام کتاب لکھی تھی، کتاب بھی لکھی تھی اس نے۔ قانون مسودی یہ ہم نے پڑھ لیا، ابو ریحان البرونی، یہ کس کے دور میں ہندوستان آیا تھا؟ ہاں جی، ابھی پڑھا ہم نے، محمود غزنوی کے دور میں ہندوستان آیا تھا۔ محمود غزنوی کی حکومت کب ختم ہوئی تھی؟ 1157، ٹھیک ہے، ابھی ابھی بات کی ہے۔ امراض کے متعدی ہونے کا نظریہ کس مسلمان سائنسدان نے دیا تھا؟ ابن نفیس نے، اور ایک یہ نظریہ ہے کہ کوئی بھی بیماری نہیں آئی جب کہ اس کا مرض نہیں ہے، اس کی دعا بھی ساتھ آئی، یہ کس کا نظریہ تھا؟ بکرات، بکرات، یہ کویشچن ہے کہ امراض کے متعدی ہونے کا نظریہ کس مسلمان نے پیش کیا؟ ابن نفیس نے۔ تو دوسرا سوال میں نے یہ کیا ہے کہ کس نے یہ کہا تھا کہ جتنی بھی آسمان سے بیماریاں آئی ہیں اللہ نے ساتھ شفا بھی نازل کی ہے، دوائی بھی نازل کی ہے، تو وہ کس نے کہا تھا؟ وہ بکرات نے کہا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ کس اموی خلیفہ کا دور عہد امیہ کا سنہری ترین دور ہے؟ ولید، ولید بن عبد الملک۔ اب سوال یہ ہے کہ ولید بن عبد الملک کب سے کب تک رہا تھا؟ 86 تا، ٹھیک ہو گیا جی، یہی جواب ہے،
86 تا 96 تک یہ رہا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کون اموی خلیفہ کی شروع سے بیان کرے گا؟ ایک منٹ چلو تازہ ہو جائے گا ساتھ یہ ہے کوئی کہ میں ہی بیان کر دوں؟ میں ہی بیان کر دوں۔ سب سے پہلے حضرت میر معاویہ تھے، 11 سے 40، ٹھیک ہے۔ اور حضرت میر معاویہ 41 سے 60 تک۔ پھر اس کے بعد آیا یزید، 61 سے 64، 64 سے پھر 64 معاویہ بن یزید، پھر 64 سے 65 مروان، اور 65 سے 21 سال بنائے تو مروان کا بیٹا تھا عبد الملک بن مروان، 65 سے 86 تک یعنی 21 سال اس نے حکومت کی تھی۔ پھر اس کے بعد ولید بن عبد الملک، 86 تا 96، 96 سے 3 سال حکومت کی تھی سلیمان نے، 99 تک۔ اس کے بعد حکومت کی تھی جو ہے نا عمر بن عبدالعزیز نے، 99 تا 101 تک۔ اس کے بعد یزید بن عبد الملک آیا تھا 101 سے 105، پھر 105 سے 125 آیا تھا حشام بن عبد الملک، پھر 125 سے 126 آیا تھا ولید بن یزید بن عبد الملک، پھر 126 سے 126 آیا تھا یزید بن ولید بن عبد الملک، اس کو یزید ثانی بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آیا تھا، اس کو یزید ناقص بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آیا تھا ابراہیم، ابراہیم کے بعد آیا تھا مروان، مروان بن محمد بن مروان، 127 سے 132 جنگ زاب ہوئی تھی۔ جنگ زاب کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ مروان بن محمد کی علی بن عبداللہ کے ساتھ جو ابو العباس صفا کا چچا ہے۔ 132 میں بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی تھی۔ تو گویا کہ بنو امیہ کا سارا دور میں نے 1 منٹ میں آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ چلیں آگے، کوئی سوال تو نہیں رہ گیا بنو امیہ کے بارے میں؟ سکے کس نے ایجاد کیے تھے بنو امیہ میں، یاد ہوگا آپ کو؟ عبد الملک بن عبد الملک بن مروان نے، ٹھیک ہو گیا۔ اموی خلیفہ میں کون سا جرنیل تھا جو بحر اوقیانوس تک پہنچ گیا تھا؟ موسیٰ بن نصیر کے محمد بن قاسم؟ یہاں پہ اب دیکھیں میری بات سنیں، یہ چار اس کو نا ولید بن عبد الملک کو چار جرنیل بہترین ملے تھے: محمد بن قاسم، موسیٰ بن نصیر، مسلمہ بن عبد الملک اور قتیبہ بن مسلم۔ یہ چار بندے آپ نے یاد رکھنے ہیں، اور چاروں بندوں نے ایک ایک علاقہ فتح کیا ہے۔ محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا تھا، موسیٰ بن نصیر نے بحر اوقیانوس، اور قتیبہ بن مسلم نے بلوچستان، اور مسلمہ بن عبد الملک نے قسطنطنیہ، ٹھیک ہے۔ اور انہی کے ساتھ ابو ایوب انصاری گئے تھے جو اسی کی فصیل میں جو ہے نا دفن ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب سوال ہے کس عباسی حکمران نے فلسفہ یونان کی کتابوں کے ترجمے کروائے تھے؟ مامون الرشید نے۔ اس کا دور کیا ہے؟ مامون الرشید کا دور کیا ہے؟ 170 سے 193 ہجری تک۔ مامون الرشید جو ہے نا، مامون الرشید کی ماں کا کیا نام ہے؟ مامون کا دور کون سا ہے؟ مامون الرشید کا دور کون سا ہے؟ 198 تا 218۔ یہ بہت اچھا آدمی تھا مامون الرشید، ٹھیک ہے۔ اس نے ولی عہد مقرر کیا تھا نا، وہ کیا نام ہے، امام علی رضا کو۔ سوال سمجھ آیا؟ کل ہم نے پڑھا تھا امام علی رضا کو اس نے ولی عہد مقرر کیا تھا۔ مامون الرشید نے اپنے کس بھائی کو قتل کیا تھا؟ کیا؟ 30 سوال رہتے ہیں، جلدی کریں ذرا۔
انہی کے دور میں معتزلہ شروع ہوئے تھے. بات سنو ذرا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ معتزلہ کا دور تھا. انہی کے دور میں معتزلہ نے عروج پکڑا تھا. پھر بحث مباحثہ مناظرے تقلید تقدیر. ٹھیک ہے، وہ ان کے پانچ چار قاعدہ معتزلہ کے کہ تقدیر کے بارے میں، کہ وہ کہتے ہیں بندہ خود اختیار کا مالک ہے اچھے برے کا. اللہ کے ہاں کوئی اختیار کا مالک نہیں. ہم خود چاہیں تو اچھا کریں، خود چاہیں تو برا کریں. اور ان کا عقیدہ تھا مرنے کے بعد جب ہم اٹھیں گے، حشر کے میدان میں جائیں گے، تو ہماری روح پیش ہوگی، جسم پیش نہیں ہوگا. اس قسم کے عقیدے تھے. تو مامون الرشید کے دور میں نا یہ سارا سسٹم ہوا تھا. ٹھیک ہے، چلیں آگے. چلیں آگے. کس نے کوڑے لگوائے تھے امام احمد بن حنبل کو؟ معتصم نے کہ اس نے؟ ہاں جی، مامون الرشید کے دور میں معتزلہ کا عروج تھا. اب اس کے بعد آیا تھا معتصم. ٹھیک ہے، اس نے بھی اس کو جو خوب داد دی. ٹھیک ہے، پھر امام احمد بن حنبل اور ایک امام احمد بن نظر، ان دونوں کو قید کیا اور کوڑے لگائے. معتصم نے کوڑے لگوائے تھے. یہ سوال جو آتا ہے نا، کوڑے کس نے لگوائے تھے، ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو یہ معتصم نے لگوائے تھے. واسق نے بھی ظلم کیا تھا، لیکن بعد میں توبہ طائب ہو کے واسق نے یہ جو ہے نا امام احمد بن حنبل کو چھوڑ دیا تھا. تو یہ یاد دھیان کر لینا اس پہ. قتیبہ بن مسلم کن کا جرنیل تھا؟ عباس عباسیوں کے کہ امیوں کا؟ ابھی ابھی ہم نے بات ہاں جی 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 جی، ابھی میں نے بات کی ہے.